बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। बिफोर उठ के मैं आज के ब्लॉग की जानिब आऊँ, मैं पिछले चंद दिनों से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो पा रहा। कुछ निजी मसरूफियात हैं, मेरे वालिद की सेहत है, कुछ घर में कुछ इस तरह के इवेंट्स थे। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आइंदा हफ्ते से रेगुलरली आपसे मुलाकात होती रहे। एनीवेज, आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी, आज की सबसे बड़ी स्टोरी जो है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, सियासत के अंदर, वो है जनाब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा और इन तमाम ख़वातीन की मुलाकात जो आज के लिए स्केड्यूल्ड थी। और इन ख़वातीन ने अनाउंस कर रखा था कि जनाब आज अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती इमरान खान साहब से, अलीमा खान साहब स्पेशली, तो हम वहाँ पर धरना दे देंगे जेल के बाहर। अब जेल के बाहर वहाँ के आज के मनाजिर क्या और वहाँ पर क्या क्या होता रहा और कैसे तहरीक इंसाफ इंटरनली इस इवेंट के ऊपर भी सियासत करती रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब। सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा के जाने से पहले ही आज कुछ रिपोर्टर्स ने जो ऑन ग्राउंड थे वो रिपोर्ट किया कि भारी नफरी रास्तों के ऊपर तैनात कर दी गई थी। कहीं पर मतलब इससे ये इंप्रेशन मिलता है मुझे, आपको ये तासुर मिलता है कि कहीं पर ये ना हो कि अलीमा खान साहिबा के धरने की कॉल के ऊपर कोई कारकुनान बहुत ज़्यादा ना आ जाए, तो पहले ही काम को ठंडा कर ली, पहले ही रास्ते के रास्ते ब्लॉक पुलिस ने वहाँ पर वो लगा लिए हुए थे नाके शाके, वहाँ पर काफ़ी सारा नफरी पहुँच की हुई थी। एनीवेज, अलीमा खान साहिबा, बाकी लोग पहुँच गए, कुछ वकला पहुँच गए वहाँ पर गए। अलीमा खान साहिबा को, जो मेरी इत्तला है, कुछ लोगों ने कोर्ट भी किया, कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि कहा गया कि जी अलीमा खान साहिबा के अलावा बाकी बहनें जो हैं इमरान खान साहब की दोनों, वो मुलाकात कर लें, अलीमा खान साहिबा नहीं मुलाकात कर सकती। अब इसमें क्या मंतक है, क्या राय है, इसके ऊपर भी थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। इवेंचुअली वही हुआ कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी अगर, और ये मेरी इत्तला ये भी है कि माजी में भी एक दफ़ा कहा गया था कि अलीमा खान साहबा के अलावा बाकी लोग मुलाकात कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलीमा खान साहबा की मुलाकात के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। खैर माजी में भी ये हुआ था कि अलीमा खान साहबा अगर नहीं गई थी तो बाकी लोग भी नहीं गए थे, जो फैमिली थी। अब आज की ज़रा सिनेरियो देखिए कि वहाँ पर मुलाकात नहीं होने दी गई। ऑब्वियसली टीवी ने इस खबर को भी बहुत ज़्यादा नहीं उठाया होगा, लेकिन सोशल मीडिया ने इस खबर को ज़रूर उठाया होगा। सोशल मीडिया ने उठाया भी, रिपोर्ट भी हुआ। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन है, जरताज गुल साहबा हो जाएँ, उमर अयूब साहब हो जाएँ, अवैस झक्कड़ साहब हो जाएँ, हमारे साहब के वालिद मियाँ अजहर साहब 82 ईयर्स ओल्ड, ये तमाम लोग, काफ़ी सारे MNAs जो हैं वहाँ पर अडियाला जेल पहुँच गए। बिफोर इट के उमर अयूब साहब की एक स्टेटमेंट जो आज की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के गिर्द घूमती है तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ जिस हाल में है, इसके अंदर किस कदर डिवीजन है, क्यों ये एक पेज के ऊपर नहीं है किसी भी स्ट्रैटेजी को लेकर। उमर अयूब साहब की एक छोटी सी स्टेटमेंट है, ज़रा सुनिएगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हम फैमिली के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं, किसी धरने के लिए नहीं आए। के बाद धरना शुरू हो चुका है, क्या हम कह सकते हैं धरना शुरू हो चुका है? ये धरना नहीं है हमारा, यहाँ पे यकजहती के लिए हम लोग आए हैं कि जो आज हमारे लोगों ने मिलना था, फैमिली ने और वकला ने, उनकी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। जब वो बाहर आएंगे तो हमें पता लगेगा। उमर साहब की स्टेटमेंट आपने सुन ली, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनाब हम फैमिली से इजहार यकजहती के लिए आए हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, वकला को नहीं मिलने दिया जा रहा, हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए आए हैं। अलीमा खान साहब स्टिल परसिस्टेंट के धरना होगा, यहीं पर होगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, वो रिपोर्ट करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। हमारे अजहर साहब रुपोश हैं, उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर है, वो किस किस्म के मुकदमात हैं, यू ऑल नो दैट। उनके वालिद मियाँ अजहर साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एंड आई रिस्पेक्ट द मैन। रीज़न कि यार मियाँ अजहर साहब उन पॉलिटिशियंस में हैं जो रवादार पुराने हमारे सियासी लोग होते थे, जिनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस नहीं होते थे, जो वाकई खिदमत के लिए, बेहतरी के लिए, लोगों के लिए काम करने के लिए सियासत करते थे। हमारे अजहर साहब खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सके थे, तो उनके वालिद ने वो कॉन्टेस्ट किया। मीन्स 82 ईयर्स ओल्ड, 82 साल के करीब उम्र है मियाँ अजहर साहब की। आज उनके ऊपर पथराव हुआ है और उनकी एक फुटेज आई है जब वो टिशू विशू रख रहे हैं बाकी लोग, और वो भी रिपोर्ट किया गया है कि जख्मी हुए। दिस इज़ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। हम भूल जाएं यार जमहूरियत को, भूल जाएं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, भूल जाएं कि इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत है, भूल जाएं कि PMLN की गवर्नमेंट है, भूल जाएं कि स्टैब्लिशमेंट PMLN और ये तमाम लोग आज एक सफ़ा है जो माजी में तहरीक इंसाफ के साथ था। यार एक चीज़ तो याद रखें कि मियाँ अजहर साहब आपके मेरे वालिद की उम्र के हैं यार, ही इज़ 82 ईयर्स ओल्ड मैन, और आपके बहुत सारे लोगों को दादा की उम्र के हैं। तो शुक्र करें कि इस मुल्क के अंदर कम से कम इतनी आवाज़ उठाने की आज़ादी हमें अभी हासिल है कि हम बात कर सकते हैं कि दिस इज़ रॉन्ग जो मियाँ अजहर साहब के साथ हुआ है। ज़रा फुटेज ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि कैसे एक बुज़ुर्ग, और फिर आपको उनकी इस फुटेज से भी आइडिया हो जाएगा कि वो किस एज में है और उनके साथ रवैया क्या रखा गया।
اس سارے معاملے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ٹھیک ہے ہمارے تو صاحب کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, لیکن میاں اظہر صاحب کا کیا قصور ہے؟ اظہار یکجہتی کے لیے گئے ہیں, قانون اجازت دیتا ہے, آپ احتجاج کہیں پر بھی کر سکتے ہو کہ اگر آپ باقی لوگوں کو تنگ نہیں کر رہے. ڈیالہ جیل کے باہر کڑیاں ہوتے کوئی اتنا حساس ایریا ہے کہ وہاں پہ سڑک کے اوپر بھی یا باہر کھڑے ہو کر بھی کسی جگہ کے اوپر وہاں پر احتجاج نہیں کیا جا سکتا, اور اپوزیشن وہاں پر جا کر اپنے مقید لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی. یہاں پر بھی چھوڑ دیجیے, اس سے آگے چلیے. یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور اگلی اسٹریٹجی کیا ہے میں اس کے اسی بلاگ کے سیکنڈ پارٹ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. اور بھائی صاحب وہاں پر صحافیوں سے بھی پھڈے ہوئے ہیں. شبیر ڈار صاحب جیو کے ہیں, اور کافی میں نے سنا ہے کہ کافی ہمارے سینئر رپورٹرز جو ہیں جو آن گراؤنڈ موجود تھے ان کے ساتھ بھی وہاں پھڈے پھوٹے ہوئے کہ کور کرن تو. اور ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی چل رہا ہے کہ بیچ میں ساتھ پھر یہ بھی چلا رہتے ہیں نا کہ جناب جہاں پر کوئی اس طرح کی چبل مار بیٹھتی ہے پولیس, پھر کاؤنٹر نیریٹو گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے, پنجاب گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے کہ وہ بیچ میں کاؤنٹر نیریٹو میں نے سنا ہے کہ جی وہ جیل میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے. وائی ہوتے کون اتنا بے وقوف صحافی ہے جن کی ساری زندگی صحافت میں گزر گئی کہ ان کو نہیں پتا کہ جیل میں جانے کا ایک طریقہ کار ہے, وہ روز جاتے ہیں ٹرائل کور کرتے ہیں. خیر اتنے یہ بھی کاروائی پائی گئی ہے کہ صحافیوں نے بھی اتنے بچے مانڈو شانڈو لاتا گیا. اب لاہور کی تنظیم کی عائشہ بھٹا صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, مقید رہی, لمبی چوڑی جیل کاٹی, بہت پرابلم عائشہ بھٹا صاحبہ نے بھی کاٹے ہیں. عائشہ بھٹا صاحبہ کا ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا کہ جناب آج شام 7 بجے لاہور کے قافلے پاکستان تحریک انصاف لاہور جو ہے ان کو ایک اسپاٹ سیکرٹ رکھا گیا, وہ بعد میں ڈسکلوز کر دیا جائے گا ان کو جو ان کے کارکنان ہوں گے کہ وہ اڈیالہ جیل کے لیے سفر کریں گے. سو یہ آج کی ان کی ٹویٹ ہے. جنید اکبر صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی کارکنان کو موٹیویٹ کیا ہے, ایکٹیویٹ کیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ جنید اکبر صاحب اور خیبر پختونخوا کے لوگ اڈیالہ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے, لیکن یہاں پر لاہور کی تنظیم کا یہ کریڈٹ ہے کہ لاہور کی تنظیم جو ہے وہ آج شام 7 بجے کے قریب یہاں سے روانہ ہوں گے. اور جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں کہ 6:30 6:15 کا ٹائم ہو چکا ہے, 6 6:15 کا ٹائم ہو چکا ہے. سو 7 بجے کے قریب کا ٹائم دیا گیا ہے کہ ایک جگہ پر اسپاٹ پر اکٹھے ہو کر دے ول ٹریول ٹورڈز اڈیالہ جیل پنڈی. راول پنڈی کی ڈومین ہے, پنجاب حکومت بنتی ہے وہاں پر. اب اس سارے سینیریو کے اندر 2-3 چیزیں ہیں, آپ نے اس کو دیکھنا ہے ذرا غور سے. سب سے پہلے باریک نقطہ اس کے اندر یہ تھا کہ جس احتجاج کی سیاست کا بتایا جاتا رہا آپ کو اور مجھے کہ جی عید کے بعد ایسا احتجاج ہوگا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا میک شور کرے گی پاکستان تحریک انصاف. اس احتجاج کی گولڈن اپرچونٹی تو آج کی تھی. یہ احتجاج یہاں سے بن سکتا تھا. عمران خان صاحب کی فیملی ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کی فیملی ہے, علیمہ خان صاحبہ ہیں, عظمیٰ خان صاحبہ ہیں, رانی صاحبہ ہیں, یہ تمام لوگ ہیں. یہاں سے اس تحریک میں جان ڈالی جا سکتی تھی, لیکن پھر یہاں پر خوبصورتی دیکھیے کہ اس تحریک میں گرفتاریاں, اس تحریک میں گرمی, اس تحریک میں جبر, اس تحریک میں نہ ملنا, اس تحریک میں ہر قسم کا نفسیاتی ٹارچر عمران خان صاحب کی فیملی برداشت کر رہی ہے. سو جو عمران خان صاحب کے ووٹوں, عمران خان صاحب کے نام سے اقتدار لیے بیٹھے ہیں, وہ سکون میں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں, ملیں گے, اظہار یکجہتی کے لیے آئے. دیٹس اوکے. ایس تو اگین اسٹریٹجی کسی بندے نے نہیں دیتی. سو مجھے نہیں پتا اب آ کے یہ کنفیوژن ہے اس میں آ کے کیا کیا رپورٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ود یو, اتنا آبویس ہو چکا ہے. آپ علی امین گنڈا پور کا نام لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کہتا ہے کمپرومائز. آپ جنید اکبر کا نام لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جیسا پتہ نہیں کی ہونے لگا کی نہیں ہونے لگا. آپ بات کرتے ہیں زرتاج گل صاحبہ کی, وہ کہتے ہیں جناب سانو پتہ ہے کہ کی معاملات چل رہے ہیں. سو آپ کسی بھی ایم این اے کی بات کرتے ہیں, ایک بندے کی سٹیٹمنٹ کی سمجھ مجھے نہیں آئی. شاید اس کو پولیٹیکل ایکیومن کہہ لیجیے, اس کو کہہ لیجیے کہ پولیٹیکل میچورٹی ہے, ابھی پلانڈ نہیں تھا تو عمر ایوب صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی. ریزن عمر ایوب صاحب کا ماضی لوگ بار بار گردانتے ہیں کہ جناب وہ فلاں جماعت میں تھے, وہ فلاں کے پوتے ہیں, وہ فلاں جماعت میں تھے. وہ ساری چیزیں ایک سائڈ کے اوپر. اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد عمر ایوب صاحب ایز اے پولیٹیشین جس طرح گروم ہو کر گرو کر کے آپ کے اور میرے سامنے نکھر کر آئے ہیں, وہ بہترین طریقہ کار ہے. وہ جمہوریت کے اوپر بات جب کرتے ہیں تو اتنی کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار ایس تو بہتر یا ایس تو ٹو دا پوائنٹ گفتگو نہیں ہو سکتی. جسٹ لائک سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ 2-3 لوگ ہیں مجھے ان کی کلیئرٹی بہت پسند ہے. عمر ایوب از ون آف دیم. عمر ایوب صاحب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں when he talks about human rights, when he talks about democracy, when he talks about politics in Pakistan and the problems and the challenges PTI is facing right now. At the same time, آج کی جو اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو پہلے سنوائی ہے عمر ایوب صاحب کی کہ جناب ہم دھرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو اظہار یکجہتی کے لیے آئے. اب میرے جیسے لوگ اس کو سن کے تھوڑا سا شوق نہیں ہے, لیکن میری ذاتی اسیسمنٹ یہ ہے کہ کوئی پلانڈ یہ موومنٹ نہیں ہے. اور اگر یہ پلانڈ موومنٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی 2 ہوتے ہیں اس طرح کی تحریکوں کے معاملات. جب آپ کوئی پلان نہیں کرتے, آپ لیڈ نہیں کر رہے ہوتے کسی چیز کو, کوئی سیاسی جماعت اونرشپ نہیں لیتی, تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ تحریکیں فلاپ ہو جاتی ہیں. یہ دھرنا شرنا یہ پولیٹیکل سٹنٹ ضرور رہے گا, لیکن یہ فلاپ ہو جائے گا. میری اسیسمنٹ کیا ہے اس کے اوپر. دوسری پاسبلٹی کیا, جب آپ پلان نہیں کرتے, جب آپ اون نہیں کرتے چیزوں کو, تو پھر ووٹر سپورٹر ورکر خود سے نکلتا ہے
اور جب خود سے نکلتا ہے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر وہ نمبر کتنا بھی چلا جائے آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، نہ وہ آپ کے کھانے کا انتظار کریں گے کہ جناب لنگر آئے گا، نہ وہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظار کریں گے کہ جی ہمیں کوئی آئے گا، لیڈر ہمارا ایم این اے ایم پی یہاں سے لے کے جائے گا، پھر وہ آپ نکل پیندے ہیں لوگ. اور اگر یہاں پر وہ سچویشن ہے کہ لوگ نکل پیندے ہیں تو دین دس از ویری ڈینجرس. یہ پی ٹی آئی کو بھی یہاں پہ نا تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر ورکر خود سے نکل آیا نا، اگر وہ ٹائم آ گیا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس سارے جبر فستائیت کے خلاف ورکر خود سے نکل آتا ہے تو پھر اے سارے لیڈران جڑے نا بہت پیچھے ہو جائیں گے، یہ سارے ملینز ہو جائیں گے. پہلے ہی مطلب ان میں بہت کم لوگ بچے ہیں کہ جو قد کاٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، یا پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے کھڑے ہیں، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں. اب تو سمجھ آتا ہے کہ مفادات کی جنگیں ہیں لوگوں کی، اپنے اپنے سٹیکس ہیں، وزارت اعلیٰ سے لے کے وزارتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو انجوائے کر رہے ہیں سارے. سو بہت سارے سٹیکس لوگوں کے اپنے اپنے انوالوڈ ہیں ایٹ دس مومنٹ. بہرحال آج کی اس ایکٹیویٹی سے تحریک انصاف میں ایک بار پھر سے جان نظر آئی. ایک بہت سارے سیاسی پنڈت، میں نام نہیں لیتا، ہمارے وہ دوست ہیں راجہ بشارہ صاحب، انہوں نے اگلے دن کچھ الفاظ ہمارے کوئی سینئر تجزیہ کاروں کے لیے اس طرح کے استعمال کیے ہوئے تھے. مجھ تک وہ ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے ٹویٹ پہنچی تو میں بیٹھا ہنس دورا ہو گیا ہوتا ہے کہ یار راجہ بشارہ صاحب اتنا نہیں کیا پٹھا جہاں سوچتے ہیں اور کی کمال نہ لبتے ہیں. سو ہمارے کچھ سینئر تجزیہ کار تو کہہ چکے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد تحریک انصاف میں جان ہی نہیں ہے کہ اب یہ دوبارہ سے پروٹیسٹ کر سکیں گے، احتجاج کر سکیں گے. میری اسیسمنٹ اس میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کہ میں نے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دیکھا ہے. میری اسیسمنٹ آج بھی یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ایک چنگاری جو ہوتی ہے نا تھوڑی سی وہ مل جائے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی، تو یہ پرانے جو احتجاج ہیں ماضی کے آپ لوگ سارے وہ بھی بھول جائیں گے. اور اگر یہ احتجاج عمران خان صاحب کی فیملی لیڈ کر رہی ہوئی تو پھر حالات و واقعات انٹائرلی اور ہوں گے. ریزن کہ یہ لیڈرز جو ہیں، جو موجودہ تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں، ان کے اوپر تو الزامات ہی بہت سارے لگ چکے ہیں. ہر بندے کو اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح گھیر کے مارا ہے، اس طرح گھیر کے ان کے کریئر تباہ کیے ہیں کہ ہر بندے یوں لگتا ہے کمپرومائزڈ ہے. اور ان کا ابھی یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ابھی ان کو اس اپنے نقصان کا آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایم این ایز ہیں، ابھی معاملات اور ہیں، ابھی وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی چیزیں اور ہیں. یہ لانگ رن میں جا کر پتہ چلیں گی ان کو چیزیں کہ یہ کس طرح ڈیمیج ہوئے ہیں within couple of days, couple of weeks and couple of months, how they ruined their own political careers. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. یٹ اگین آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ان ڈیز ٹو کم انشاءاللہ آپ سے فریکوینٹ ملاقات ہوتی رہے گی، ورنہ انشاءاللہ کمنگ ویک سے تو آپ سے بہت فریکوینٹ ملاقات ہوگی ایز ان دا پاسٹ جس طرح ڈیلی ملاقات ہوتی تھی وہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.